صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو خدشات کا بھی اظہار کیا ہے الیکشن کے حوالے سے، اور آدھی دو صوبے الیکشن میں پریکٹیکلی حصہ نہیں لیں گے تو کنٹروورشل ہو جائے گا یا اس کا نتائج کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کی سب سے بڑی جو لیگ جماعت ہے یا اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ نون ہے، تو کیا آپ لوگ ریٹرن اس اندر نہیں جا سکتے کہ اپلیکیشن دی جائے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے جو شیڈیول ہے؟ ایک دوسرا چھوٹا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اس وقت ملک کو استحکام چاہیے، اس کے لیے اسٹیبلٹی اور 5 سالہ گورنمنٹ چاہیے۔ جب آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، اب آپ لوگ مشاورت بھی کر رہے ہیں، میاں صاحب بھی واپس آئیں، تو آنے والی گورنمنٹ 5 سال کے لیے ہوگی یا 3 سال کے لیے پرانس رہے گا؟ وہی پریکٹس۔ پہلی بات یہ ہے آپ کی کہ دیکھیے ہم عدالت میں جائیں گے، کیسے جائیں گے ہم؟ مجھے 1000 پی ٹی آئی سے اختلاف، لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، کیا سپریم کورٹ کا فرض نہیں تھا کہ وہ پہلے اس پٹیشن کو سنے؟ بجائے سننے کے ان کو شوکاز جاری کر دیا، اس کو شوکاز جاری کر دیا انہوں نے۔ اب اس رویے کے ساتھ ہم نظر ثانی کی درخواست کیسے دیں، کس کو دیں؟ یہ ہمارے سینئر وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، بار ایسوسیشن کے سابق صدر ہیں، یہ بتائیں کہ کیا ایسے کورٹ میں ہمارے جانے سے کوئی انصاف کے توقعات ہو سکتے ہیں؟ تو ہم اپنا رائے دے رہے ہیں، اپنا تاثر پیش کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال، اس پر ہماری ایک رائے بنتی ہے، عدالت جو فیصلہ دیتی ہے وہ پبلک کی ملکیت بن جاتی ہے، اور اس پر رائے دینا یہ کوئی جرم نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں۔ مولانا صاحب، مسلم لیگ نون کے ساتھ خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی پلان ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس میں کئی مذاکرات ہوئے، یہاں سے باقاعدہ جرگے گئے جس میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما تھے، آپ کے جانے کے بعد کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں کچھ امن آ جائے گا؟ دیکھیے، کوشش تو یہی ہے کہ ہم قوم کو امن دے سکیں، اور اس کے لیے کیا تجاویز ہیں جب ہم دونوں بیٹھیں گے، اس کے بعد میری یہ کوشش ہوگی کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن پھر اس معاملے میں دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں، اور امارت اسلامیہ اور پاکستان یہ دونوں ریاستی سطح پر ایک نظام بنائیں، متنازع معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، گو کہ ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور ہماری ترجیح یہی ہے کہ ہم انتخابات مل کر لڑیں۔ یہ فرمائیں سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کے لیے تو تاثر یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے نواز شریف کے حامی ہیں، تو کیسے مطلب وہ کیوں اگر نون لیگ کا نقصان کیوں کرنا چاہ رہے ہیں وہ دونوں؟ یہ تو آپ ان فیصلوں سے اندازہ لگائیں نا جی، جو ابھی پشاور سے آ رہے ہیں، جو لاہور سے آ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نون لیگ کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں۔ آپ نے بھی صحیح تجزیہ نہیں کیا جی نا۔ جی حضرت، میں ایک بات واضح کر دوں گی، یہ خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑ دو کہ ادارے کیا فیصلہ کریں گے، وہ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر اسی پر ہم فوراً کہتے ہیں اگلی حکومت فلانے کی ہوگی، اب فلاں کیوں عوام پر اعتماد نہیں ہے کہ عوام کس کا ساتھ دیں گے؟ کیوں عوام کے سامنے صحیح صورتحال نہیں رکھی جا رہی؟ ہم نظریاتی طور پر لڑنا چاہتے ہیں، ہم ان قوتوں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم جن کو ہم ملک کے لیے خطرہ تصور کر رہے ہیں۔ یہ ملک نہیں رہے گا آپ کا، اس ملک کا نظریہ نہیں رہے گا، اس ملک کی ترجیحات نہیں رہیں گی، بین الاقوامی برادری میں آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ کے ملک کے اندر کا سرمایہ کار جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ اس حد تک خوف و ہراس اس ملک میں موجود ہے، اس اضطراب کو دور کیا جائے اور ایک اعتماد کا ماحول پیدا کیا جائے۔ عام انتخابات کے بعد آپ نے دھرنا بھی دیا، اب عمران خان صاحب کو لاڈلا اور اس میں سہولت کاری کا الزام بھی لگاتے تھے، آپ نہیں سمجھتے کہ پوری ریاست اس بار نواز شریف صاحب کے قدموں میں بٹا دی گئی، اور وہ سہولت کاری جو 2018 میں عمران خان نے اس کی جماعت کو حاصل تھی اب نواز شریف؟ میں جس سوال کو میں رد کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ دوبارہ وہی سوال دہرا لیتے ہیں۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وہ عوامی قوت تھے اور ان کے پاس عوام تھی، پنجاب ساتھ تھا، دھاندلی کے ذریعے کیوں چھینا گیا، اور دھاندلی کے ذریعے پھر چھینا جائے گا تو ہم پھر مقابلے میں آئیں گے۔ ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے ہوئے، ہم نے کوئی جنگ بندی نہیں کی ہے، ہم ملک دشمن قوتوں کے ساتھ اور جو پاکستان کے ایجنڈے کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے خلاف صفارہ ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے۔ عوام کی
ترجیحات معلوم ہیں. جب عوام ترجیحات معلوم ہیں آپ اس کو اداروں کے حوالے کر رہے ہیں. عوام اتنے بے بس ہے کہ آپ اس کو کریڈٹ بھی نہیں دے سکتے ان کا کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں جی. اور لوگوں کو آپ تاثر دے رہے ہیں ہاں حکومت تو فلاں کی آئے گی, لاڈلا تو فلانا ہے, اداروں نے تو فلانے کو آگے لانا ہے, تو پھر عوام بھی اسی کو ووٹ دینا شروع کر دیں. یہ تاثر جو ہے پاکستانی سیاست میں اور انتخابات کے حوالے سے بہت ناجائز ہے. جی نواز شریف کو جو سپر لاڈلے کا نام دیا جا رہا ہے, آپ میرے خیال میں یہ اس قسم کے الفاظ یہ تاثر جو آپ بتا رہے ہیں اس میں جو فارمولہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر آپ ہوں گے, میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے, اپوزیشن لیڈر آصف علی زرداری ہوں گے. یہ ایک ماڈل ہے جس پہ یہ کام اس وقت کیا جا رہا ہے. تو آپ کو صدارت کی آفر نہیں ہوئی ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل اگر ایسا ہوتا ہے آپ کو شکریہ الیکشن کمیشن کی جو اب بے بسی ہے, جی جی جو الیکشن کمیشن کی اب بے بسی ہے, جو حالات و واقعات جاری ہیں, تو اس طرح کس طرح صاف شفاف الیکشن ہوں گے؟ اور پاکستان بار کونسل اور پاکستان بار ایسوسی